السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں درجہ 12 کا سبق نمبر 1، جس کا نام ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب کا کیا معنی؟ مکتوب کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ مکتوب خط، چٹھی، رکا، نوشہ، لیٹر وغیرہ کو مکتوب کہتے ہیں۔ نگاری کا معنی ہے فن، کلا، یعنی ایک ایسی کلا، ایک ایسا فن جو ہم اپنے عزیز رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے اقارب تک اپنے دل کے حالاتوں کو لکھ کر اور ان تک پہنچائیں۔ ایک ایسی کلا کو ہم مکتوب نگاری کہتے ہیں، ایک ایسے فن کو ہم مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ جی، مکتوب قدیم دور سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے دلی جذبات کو، اپنے دل کی کیفیات کو، اپنے دل کی حالات کو اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی حالاتوں کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے طریقے کو مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری کیوں لکھے جاتے ہیں؟ خط، مکتوب نگاری خط کیوں لکھے جاتے ہیں؟ کیا وجہ جو ہمیں خط لکھنے کی ضرورت آن پڑی؟ کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں خطوں کو تحریر کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے؟ تو ایک انسان اپنے ذاتی حالات کو، اپنے ذاتی، اپنے قلب کی باتوں کو، اپنے دل کے احساسات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے جس فن کا استعمال کرتا ہے اس کو ہم خطوط نگاری یا مکتوب نگاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ خط کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم خطوط نگاری، مکتوب نگاری، یہ دونوں ایک ہی چیز سے میں آپ کو واضح کر دوں، خطوط نگاری ہی مکتوب نگاری ہے، مکتوب نگاری کو ہی ہم خطوط نگاری کہتے ہیں، جس کے دیگر نام ہیں خط، رقہ ہے، چٹھی ہے، نوشہ ہے، یہ ساری چیزیں خط ہی کہلاتی ہے، خط کے ہی یہ مترادف ہیں۔ تو اب میں نے آپ سے بات کرنے کی شروع کی ہے کہ خط کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، خط کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو خط کو ہم عموماً 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ خط جو انسان ذاتی خط لکھے اپنے دوست، عزیز رشتہ دار وغیرہ وغیرہ کو، اور دوسرا خط ایسے خط پہلا ہے ذاتی خطوط، اور دوسرا جو ہے وہ دفتری خطوط۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذاتی خطوط وہ خط جس میں ہم اپنے عزیز اقارب کو، جیسا میں نے آپ کو بتایا، لیکن دفتری خط ایسے خط جو آفیشیل ورک کے لیے استعمال کیے جائیں۔ جیسے آپ سوچیں کہ آپ کے محلے میں کچھ پریشانی ہے نگر نگم سے ریلیٹیو، اس سے جڑی ہوئی، وابستہ، تو ہم محلے کی صفائی کے بعض محلے میں روشنی نہیں ہے، لائٹوں کا اہتمام نہیں ہے، تو ان سب کے لیے ہم جو خط لکھیں گے وہ نگر نگم کے نام ہوگا۔ تو نگر نگم کے نام لکھا جانے والا وہ خط دفتری خطوط کے اندر آ جاتا ہے، اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پہ جاب حاصل کرنے کے لیے آپ عرضی لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہے، گورنمنٹ میں آپ کو کسی چیز کو لے کر اپنی مانگ رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں دفتری خطوط میں شامل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے پڑھا خط کیا ہے، کیوں لکھے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور خط کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ اب
اب سے پہلے جدید دور سے پہلے بھی خطوط جو ہے وہ وجود میں تھے، یعنی انسانوں نے اپنے دلی جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس فن کا استعمال بہت پہلے سے شروع کر دیا تھا۔ قدیم کہتے ہیں پرانا، لفظ قدیم کے معنی ہے پرانا، تو پرانے زمانے کی، پرانے دور کی یہ بات کر رہے ہیں ہم کہ پرانے دور میں جو خط ہوتے تھے وہ کس قسم کے ہوتے تھے، کس طریقے کے ہوتے تھے، ان خطوں کی اہمیت کیا ہوتی تھی، ان خطوں کی خصوصیات کیا ہوتی تھی، ان خطوں کو آج ہم نے اگر ترک کیا ہے تو ان کے پیچھے کیا وجوہات ہے، ان خطوں کو ہم نے جدید انداز میں جو خط ہم نے اپنائے ہیں، جو ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو ان کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس دور میں کریں گے۔ تو قدیم دور کے جو خط تھے پرانے رسم الخط سے لکھے جاتے تھے۔ پرانے رسم الخط کا مطلب ہے اس طریقے سے خطوں کی شروعات کرنا، بخدمت جناب میرے پیارے ابا جان، السلام علیکم، بات سلام معلوم ہو کہ آپ کا خط ملا، آپ کے حالات پڑھے، اس سے ہمیں پتہ چلا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ قدیم دور کے خطوطوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں قدیم دور کے خطوط کی پہلے جو خاصیت بولیں، خصوصیات بولیں، القاب اور آداب۔ القاب جیسا میں نے آپ کو بتایا، خط کو شروع کرنا، القاب اور اس کو لکھنے کے طریقے کو ہم آداب کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی چند جملے بتائے پڑھ کر کہ بخدمت جناب میرے پیارے ابا جان، یہی چیز القاب و آداب میں شامل کی جاتی، انہی کو ہم القاب و آداب کہتے ہیں۔ تو پرانے جو جدید دور کے قدیم دور کے جو خطوط تھے ان میں القاب و آداب کافی لمبے چوڑے ہوتے تھے، کافی لیندی ہوتے تھے، جن کا اتنا کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی ان خطوں میں، لیکن کیونکہ وہ پرانا رسم الخط تھا، پرانا دور سے چلا آ رہا وہ سلسلہ تھا، اس کو ہم ترک کر نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بابا اجداد وہ اسی طریقے کے خطوط لکھتے ہوئے، تحریر کرتے ہوئے آتے تھے، تو ہمیں اس رسم الخط پہ کام کرتے ہوئے ہم وہ ساری چیزیں یہاں پر لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوا خط کا پہلا پوائنٹ کہ اس میں بہت لمبے چوڑے القاب و آداب شامل کیے جاتے تھے۔ سیکنڈ پوائنٹ کو ہم اگر دیکھیں تو خط، قدیم دور کے خط جو ہے وہ زبان فارسی کا اس میں استعمال زیادہ ہے، اکثریت فارسی زبان میں خط لکھے جاتے تھے، ان کے الفاظ کافی مشکل ہوتے تھے۔ بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان خطوطوں کو تحریر جب کیا جاتا ہے تو سامنے جس کے پاس ہم وہ خط پہنچا رہے ہیں ان کو تو وہ کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ملتا، کیونکہ رسم الخط جو ہوتا تھا وہ فارسی میں ہوتا تھا۔ اب فارسی عام انسانوں کی زبان تو تھی نہیں، دفتری زبان تھی، تو بعض وقت ہمیں اس مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں اپنے خط کو پڑھوانے کے لیے کوئی بندہ ملتا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں دیکھیے آپ، خط ایک ایسا فن ہے، خط ایک ایسی کلا ہے جس میں خط لکھنے والا ایک انسان کو، ایک شخص کو مخاطب کر کے اپنے خط کی شروعات کرتا ہے، اپنے خط کو لکھتا ہے۔ یہ دوسری اصناف سے، دیگر اصناف خط جو ہے وہ اردو ادب کی دیگر اصناف سے، صنف کی جمع اصناف ہوتا ہے، یعنی دوسرے قسم کا جو بھی ادب ہے، جس میں آپ کہہ لیجئے کہانیاں لے لیجئے، قصے لے لیجئے، خط لے لیجئے، مضمون لے لیجئے، اور ان سب سے الگ ہٹ کر یہ خط جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ خط کا مخاطب ایک ہوتا ہے، لیکن دوسری اصناف میں ہم
ایک ہی جگہ پر بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر مخاطب کر سکتے ہیں. مخاطب کرنا بات چیت کرنا، مخاطب کرنا بات چیت کرنا. تو دوسری جتنی بھی اصناف ہیں، جیسا میں نے بتایا آپ کو، کہانیاں ہیں، مضمون ہیں، قصے ہیں، تو یہ ساری ہم بہت سارے لوگوں کو لے کر ہم ان کے بھی سنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن خط ہم صرف ایک ہی شخص کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے، یہ ہوئے قدیم دور کے. قدیم دور کی جو اور میں نے باتیں بتائی ہیں، قدیم دور کے جو خطوط تھے، القاب و آداب اس میں کافی لمبے چوڑے ہوتے تھے. بیکار کی باتیں، لوگوں کو بیزار کرنے والی باتیں ان خطوں میں بھری ہوئی ہوتی تھی. ہم نے خط کیوں لکھا؟ ہمارے خط کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم اس مقصد سے بہت دیر کے بعد ہم اپنے مقصد تک پہنچتے تھے. کہنے کا مطلب ہے، قدیم دور کے جو خط ہوتے تھے وہ اتنے لمبے کر دیے جاتے تھے، بیکار کی باتیں اس میں ڈال دی جاتی تھی، اور اپنے مفہوم سے، یعنی اپنے مضمون سے، اپنے وشے سے ہم نے خط کیوں لکھا؟ ہم نے خط لکھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ، وہ کارن، وہ مفہوم آتے آتے ہمارا خط آدھے سے زیادہ بھر چکا ہوتا تھا. اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ پڑھنے والا مکتوب علیہ، پڑھنے والے کو مکتوب علیہ کہتے ہیں، اور جو خط لکھ رہا ہے وہ کاتب ہے. تو کاتب جب اپنا خط لکھتا ہے مکتوب علیہ، اس کو پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے ارے یار یہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز ہم جدید دور کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو بیکار فضول کی باتیں ہمیں اتنا پسند ہے نا، ہم مطلب اتنا وقت ہم اس کو دے سکتے ہیں. تو وہی چیز خطوط نگاری کے ساتھ بھی ہوتی تھی. قدیم دور میں اس قدر کے لمبے چوڑے خط ہو جاتے تھے کہ اپنے مفہوم، اپنے مضمون سے وہ کافی دور ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ اپنے مضمون تک پہنچتے تھے پڑھنے والا بور ہو چکا ہوتا تھا. تو یہ قدیم دور کے خطوط کی خصوصیات تھے. یہ تو ہوئی جی قدیم دور کی باتیں. اب ہم اس پرانے رسم الخط کو آج جس نئے انداز میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس نئے انداز کو، جو کہ ہماری نصاب میں شامل کتابوں میں بھی آتے ہیں اور جو ہمیں اکثریت دیکھنے کو مل جاتے ہیں، تو وہ خط کیسے وجود میں آئے؟ وہ خط وجود میں لانے والا کون؟ وہ جو مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، کیونکہ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے. تو وہ آدھی ملاقات کروانے والے جو خط اب وجود میں آئے، اس کے بانی کون؟ تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ قدیم دور کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم بات کرتے ہیں جدید دور کی. دور جدید یعنی نئے زمانے کی جو خط ہیں، اس کے بانی دراصل حقیقتاً کون؟ تو وہ ان کو نیا رنگ دینے والے، نیا روپ دینے والے، نیا طرز تحریر دینے والے مرزا اسد اللہ خان غالب تھے. آپ نے اپنے خطوں کی کایا کو پلٹ کر دیا. غالب نے اپنے خطوط نگاری کو قدیم رسم الخط سے ہٹ کر ایک نیا انداز اپنے خطوطوں میں شامل کیا. آپ نے شروع میں آپ نے جو نثر نگاری کا آغاز کیا تھا، غالب نے، مرزا اسد اللہ خان غالب. دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح کرتے ہوئے چلوں کہ غالب ایک ایسے شاعر ہیں جو بہترین شاعر ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ مصنف بھی ہیں، اور نثری حیثیت سے، یعنی اردو نثر میں غالب کی جو حیثیت با کمال ہے، مطلب ان کو جو مقام حاصل ہوا،
وہ غالب کی خطوط نگاری نے ہی ان کو دلوایا۔ تو غالب نے اپنی نثر کا جو شروعات کی تھی، آغاز کیا تھا اردو میں نثر جو لکھنا شروع کیا تھا، تو وہ زبان پہلے غالب نے فارسی کو اختیار کی تھی۔ یعنی آپ نے جاری تھی کہ غالب نے جو آغاز کیا تھا نثر کا وہ باقاعدہ فارسی زبان تھی، لیکن آگے چل کر دھیرے دھیرے آپ نے اردو میں اپنے خطوطوں کو لکھنا شروع کیا۔ تو غالب کے خطوط کی جو اہم خصوصیات ہے، سب سے پہلی جو خاصیت ہے، آپ نے القاب و آداب، یعنی جیسے ہی ہم خط کو شروع کرتے ہیں ان خط کو انہوں نے مختصر سے القاب و آداب سے شروع کر دیا۔ اب مختصر چھوٹا سا، یعنی اب جو ہم لکھتے تھے بخدمت جناب پیارے ابا جان ڈیش 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 ڈیش، تو ان سب کو ہٹا دیا۔ اب غالب کہتے ہیں مختصر سے القاب و آداب میں غالب یہ کہتے ہیں اپنے دوست کو خط لکھتے ہیں اور وہ اپنے دوست میں اس خط میں جو اپنے دوست سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے القاب و آداب کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی؟ نہ منتے تو روٹھنے کی وجہ بتاؤ۔ تو یہ القاب و آداب ہے، یہ لقب، یہ بات کو شروع کرنے کا طریقہ، یہ غالب نے بالکل نیا اپنے پرانے رسم الخط سے ہٹ کر نئی تحریر کو انہوں نے آغاز کیا، اور وہاں پر وہ یہ لکھتے ہیں کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی؟ نہ منتے تو روٹھنے کی وجہ بتائیے۔ کون لکھتا ہے ایسا؟ یہ خط کبھی آپ نے دیکھے تھے؟ قدیم دور میں کبھی ایسے خط رسم میں نہیں آئے، کبھی وہ رواج میں نہیں آئے، تو لوگوں کو لگا کہ یہ کیا، لیکن کیونکہ یہ نیا انداز تھا لوگوں کو کافی پسند آیا۔ پرانے القاب و آداب کو چھوڑ کر، لمبی چوڑی تحریر کو چھوڑ کر، اور اس خط کو لوگ پسند کرنے لگے، اس طریقے کو لوگ پسند کرنے لگے۔ یہ تو ہوئی بات پہلی کہ غالب نے اپنے القاب و آداب کو مختصر کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 2 کو ہم دیکھیں تو غالب نے کیا کیا؟ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اب یہ مراسلہ کیا ہے؟ مراسلہ کہتے ہیں کسی چیز کو ہم لکھیں، تحریر کریں، اور وہ تحریری شکل میں اس کو ہم کہیں آگے بھجوا دیں، تو یہ ہوئی مراسلہ۔ لیکن اس کو مکالمے کا کیا مطلب ہے؟ مکالمہ قول، زبان سے جڑا ہے لفظ مکالمہ۔ تو مکالمہ وہ لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور ایسی تحریر کو ایسے خطوط کو ہم مکالمہ نویسی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی مراسلہ جو تحریریں ہم لکھتے تھے وہ اس انداز میں لکھنی شروع کر دی کہ ہماری تحریریں مکالمے کی شکل میں پیش آنے لگی۔ پڑھنے والا یہ سمجھے، اس طریقے سے وہ پڑھ کے محسوس کرے کہ وہ کسی چیز کو، تحریر کو پڑھ نہیں رہا، بلکہ وہ جس کے نام سے اس کے پاس خط آیا گویا وہ بندہ اسی کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ 2 دوست آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ کیونکہ خط کو نصف ملاقات، النصف ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، النصف جب سپارہ آدھا ہو جاتا ہے، الف لام نون صاد اور فے لفظ آتا ہے النصف یعنی آدھا۔ تو خطوط کو ہم لوگ آدھی ملاقات مانتے ہیں، تو جب خط کو بتایا ہی آدھی ملاقات گیا ہے تو ہم ان خطوں کی تحریر ایسی کیوں نہ کریں جس سے ہمیں واقعی میں ملاقات کا مزہ ہے۔ اور اس بات پر غور کرنے والے مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے پوائنٹ نمبر 4 جو آ رہا ہے، رسمی القاب و آداب کو ترک کرنا۔ ترک کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ رسم پرانا طریقہ، پرانے دور سے جو طریقے چلتے ہوئے آ رہے ہیں خط لکھنے کے،
ان کو غالب نے چھوڑ دیا. وہی لمبے چوڑے القاب آداب مفہوم سے بہت پیچھے، خط کے آخری اختتام ہونے سے پہلے ہمیں خط کا مضمون وہاں پر ملے، کیوں خط لکھے گئے، خط کا مقصد ہمیں خطوط کے اختتام سے پہلے ہمیں نظر آئی. یہ سارا رسمی یعنی قدیم طور طریقے کا خط تھا. تو غالب نے کیا اس رسم الخط کو بھی چھوڑ دیا. اب دیکھیے، کیونکہ آدھی ملاقات مانا گیا خط کو، تو غالب نے اس بات پر دھیان دیا کہ خط کو پڑھنے سے واقعی یہ محسوس ہونا چاہیے کہ دو لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور جب دو دوست مل کر بات کرتے ہیں تو اس میں ہنسی مذاق بھی شامل کی جاتی ہے، اس میں لطف اندوز باتیں بھی شامل ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر انسان کو مزہ آئے. لطف اندوز، مزہ دینے والی، لطف کا مطلب ہے مزہ. تو ان خطوں میں ایسی باتیں شامل ہو، اس طریقے سے ان کے الفاظوں کو استعمال کیا جائے کہ پڑھنے والے کو ملاقات کا مزہ آنے لگے. اب دیکھیے، غالب نے جو قدیم دور کو چھوڑا، ترک کیا، تو انہوں نے ایک نئے رسم الخط کو ایجاد کیا. غالب کے خطوط، غالب نے خط لکھنے کے طریقے کو بالکل آسان کر دیا، سہل کر دیا، اور اس طریقے سے اپنے خطوں کو لکھنے کا رسم الخط بنا دیا، طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اب خطوں کو لکھتے وقت لوگوں کو کسی طریقے کی کیفیت محسوس نہیں ہو. اب خطوں میں لوگوں کو مزہ آئے. خطوں کو باقاعدہ واقعی انہوں نے ایک فن، ایک کلا کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا. یہ تو ہوئی مرزا اسد اللہ خان غالب کی بات. اب غالب نے جو جدید طرز تحریر شروع کی، تو غالب کی دیکھا دیکھی بہت سارے مصنفین نے بھی ان کی لائن پر، ان کی ڈگر پر، ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں جو خاص طور سے جو مشہور ہونے والے ہیں، جن کو لوگوں نے پسند کیا ہے، وہ مصنفین کون ہیں؟ دیکھیے، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے نا، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، اور ابوالکلام آزاد، اور اسی طریقے سے مہدی آفادی. یہ ان مصنفین کے نام ہیں جنہوں نے باقاعدہ اردو کے غالب کے رسم الخط کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے. یہ ہوئی غالب کے خطوط کی خصوصیات. اب دیکھیے، غالب کا خط، غالب کے خط جو تھے، ان خطوں سے ہمیں اور کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ ان خطوں سے ہمیں سماجی، معاشرتی، سیاسی کے سارے ماحول بھی ہمیں غالب کے خطوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں. ان کو بھی ہمیں پڑھنے کو، ان کے بارے میں بھی ہمیں نالج ملتا ہے. وہ کیسے؟ تو غالب کے خطوں سے 1857 کی جو دہلی کے حالات تھے، ان کے بارے میں بھی ہمیں غالب کے خطوں سے خبریں ملتی ہیں. غالب نے دہلی کے حالاتوں کو 1857 میں جو دہلی کا حال تھا، کس طریقے سے دہلی کے لوگ رہتے تھے، کس طریقے سے وہاں پہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ میں ظلم زیادتیاں کی ہیں، وہ ساری باتیں بھی ہمیں غالب کے خطوط میں ملتے ہیں. تو اگر ہم ہسٹریکل نظریے سے بھی دیکھیں، اگر ہم تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں، تو غالب کے خط ہمیں 1857 کے غدر کی، 1857 کے دور کے نمونوں کے طور پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ تو ہوئے غالب کے دور اور ان کے معاشرین جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کو یوز میں کیا. تو اب ان کے علاوہ بھی کچھ نئے دور کے مصنفین ہیں جن کے نام میں آپ کو بتاتی چلوں. یہ جو مصنفین ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے غالب اور غالب کے معاشرین کے بعد غالب کے رسم الخط پر کام کیا. ان میں کون کون سے شامل ہیں؟ چودھری محمد علی ہے، چودھری محمد علی رودولوی ہے، مہدی آفادی ہے، رشید احمد صدیقی ہے، منٹو ہے، میرا جی وغیرہ ہے. اور آج بھی ان کے خط
اردو ادب کی حیثیت سے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ جی یہ ہوا خطوط نگاری کا مختصر سا تعارف۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے کافی کارگر ثابت ہوگی۔ اگر واقعی آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے، آپ کو ذرا بھی لگتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے، تو پلیز میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔